الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 رمضان المبارک۔ سبق نمبر پہلا، اسلامی تاریخ مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ کیونکہ ہم ترتیب وار سے ہجرت کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں، مکہ سے نکل کر راستے کے واقعات بھی ہم نے پڑھے تھے۔ کل ہم نے مسجد قباء کی تعمیر کے متعلق پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اسلام کی مسجد قباء کس طریقے سے تعمیر ہو گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں پہنچے، اس کا ذکر مختصراً تاریخ میں اس سبق میں رکھا ہوا ہے کہ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 دن قیام رہا۔ 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں اشعار پڑھنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یعنی وداع پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ لہٰذا جب تک دنیا میں اللہ کے لیے دعوت دینے والا باقی رہے گا، اس کا شکر ہم پر واجب رہے گا، یعنی کہ قیامت کی صبح تک۔ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی، نحن جوار من بنی النجار یا جبدا محمدا من جار۔ ترجمہ، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا اس دن سے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ سبق نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پتھروں میں اللہ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بڑی رنگ برنگی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انوکھا رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایک ایسا رنگ اور چمک عطا کی ہے جس میں کالے، لال، ہرے، سفید قسم قسم کے پتھر پیدا کیے ہیں۔ ان اسباق میں جو ہم پڑھتے ہیں 5 منٹ کا مدرسہ، ان میں ایک ایک بات مینشن کر کے پہلے تاریخ، اب اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، جس کو ہم مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کس کی کارگری ہے۔ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ، یہ چمک، یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بری کائنات بنائی ہے۔ کیا ہی خوبصورت ہمارے نزدیک میں بھی ایک پتھر بنتا ہے جسے ہم نیلم کہتے ہیں۔ پارڈر کی ان وادیوں میں، ان پہاڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بیش قیمتی پتھر رکھا ہوا ہے جسے کیا بولتے ہیں؟ نیلم۔ اس کی بھی قیمت بیش ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے کہ جس نے زمین کے اندر اس قیمتی پتھر کو رکھا ہوا ہے۔ سبق نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عورتوں پر روزوں کی قضا کرنا۔ رائی مہین پیٹ مستورات پیٹ روزہ قضا کتکی اچھے قسم۔ رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی اور اس کی وجہ سے نماز روزہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، پیریڈ سے زنامنی سیون چھ تم دو نہ ہیکن نماز پڑھت اور نہ روز ہیکن تھوت، تو ہمیں ان دونوں کے قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ان دنوں کے قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ روزداری ختم گسن، عید گسن، تم بعد حکم دینا کیا کہ یہ روزن قضا کریو تو جو روزے آپ سے چھوٹ گئے ہیں ماہواری کے دنوں کے، اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ نماز قضا تم دو گسن ماہواری تو تم اس حکم آسن قضا کرنو کیا بالکل، لیکن روز تھامی پیون قضا دی مجھ۔ سبق نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عطر لگانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، مشک وغیرہ عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ عطر لگانے سے ذہن معطر ہوتا ہے، اور قرآن مقدس پڑھتے وقت خاص طور پہ نماز پڑھتے وقت عطر کا لگانا کافی زیادہ مفید بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ سبق نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ کیونکہ اب یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں اعتکاف کے، ان میں طاق راتوں میں معتکف جو شب بیداری کرتے ہیں اسی رات کو ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبق نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔
آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا، یعنی کہ تس کا عمل کرن یم سید کے بعد آخرتی طلب کرنا، آخرت کو یہ تس کا عمل کرن یم سید دنیا ہی طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تکبر سیت یا گمنڈ سیت کا انسان سوچن چھو باسا پڑا نماز مگر سن لفنی ہسا چھو نمازی یا باسا دیون چھو زیادہ پونس یا یہ سوچ سو میں ہسا چھس غنی یا صدقہ خیرات کرنے وول چھس، یہ دنیا کا چاہو جلال یا دنیا کا منصبات چاہے اس نیت سے آخرت کا کوئی عمل کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھٹکار اس کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، اس کے ذکر کو مٹا دیتا ہے اور دوزخ میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ سبق نمبر 7 دنیا کے بارے میں، استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کے ذریعے سے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ جیسے میں پسند کریں محبت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے منہ موڑ دو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ دنیا سے وہی شخص منہ موڑ دے گا جس کے دل میں کینہ تکبر بغض نہیں ہوگا۔ جب یہ چیزیں ختم ہوگی تو اس کے دل میں یہ ریا رہے گا ہی نہیں کہ میں جو عمل کروں گا اس عمل کا بدلہ صرف اللہ دے گا، چاہے کوئی میری عزت کرے یا نہ کرے، اور اس چیز کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو، لیکن اس کیا واسطہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہی اللہ تجھے بھی دینے والا ہے، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ سبق نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کی فریاد، یم جہنم تہنز فریاد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں پھر سے بھیج دے، اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں گے جن کی بدولت سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے تو ہم ہی قصوروار اور سزاوار ہوں گے، سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا دل سے حفاظت۔ سبق نمبر 9 طب نبوی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں رہتا، ہیر چھو نا کوئی کھسن کھورن دے زنگ دے کوئی اتن کھسن ہیر، اس کے استعمال کرنے سے یہ جو ورم ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، کھون کا کھون چیز اگر سرکت ہو اس چیز اس سے یہ ختم ہو جاتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور رکھتا ہے، خارش وغیرہ تشنمسیت کیا ہی ہونا اگر یہ سرکہ استعمال کرے۔ سبق نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا